آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے نیا وزیر اعلیٰ منتخب تو کر لیا ہے، لیکن وہ حلف کب اٹھائیں گے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ افغانستان اور پاکستان کا تعلقاتی اونٹ کروٹ تو خیر کیا لے گا، الٹا وہ بہت ہی بتکا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات کا آخر بنے گا کیا؟ اگر ٹرمپ صاحب سے وقت ملا تو شاید ہم اس پہ بھی روشنی ڈال سکیں۔ لیکن آج کی خبر جو آپ سارا دن سے سن رہے ہیں اور اب تک سنتے رہے ہوں گے کہ الگ صبح وسطی پنجاب کے شہر مرید کے میں ٹی ایل پی کے احتجاجی مارچ کو منتشر کرنے کا آپریشن ہوا۔ پنجاب پولیس کہتی ہے کہ آپریشن کے دوران ایک پولیس افسر انسپکٹر شہزاد نواز مظاہرین کی فائرنگ سے جاں بحق ہوئے، جبکہ 48 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ ان میں سے 17 اہلکاروں کو گولیاں لگی ہیں، جبکہ ٹی ایل پی سے تعلق رکھنے والے 3 مظاہرین اور ایک راہگیر کی جان بھی گئی ہے۔ 8 عام شہری زخمی ہیں۔ پولیس کہتی ہے کہ مظاہرین نے لگ بھگ 40 سرکاری اور نجی گاڑیوں کو نذر آتش کر دیا، بہت سی موٹر سائیکلیں بھی جلا دی گئیں اور املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ جو نذر آتش گاڑیاں ہیں ان میں ٹی ایل پی کی مرکزی قیادت جس کنٹینر پہ سوار تھی وہ کنٹینر بھی شامل ہے۔ آپریشن کہتے ہیں کہ 5 سے 6 گھنٹے تک جاری رہا اور مذاکرات میں تعطل کے نتیجے میں کرنا پڑا، ایسا حکومت کا کہنا ہے۔ اب جی ٹی روڈ کلیئر ہو گئی ہے، زخمیوں کو تحصیل ہاسپٹل مرید کے منتقل کیا گیا۔ اس آپریشن میں پولیس کے علاوہ رینجرز اور سادہ اہلکار بھی شامل رہے۔ اس بڑی کارروائی کے بعد موقع پہ موجود ٹی ایل پی کے لگ بھگ 2 سے 2.5 ہزار کارکن منتشر ہو گئے، مگر سپہر تک وہ ٹولیوں میں جمع ہونے کی کوشش کرتے رہے اور ان کی پولیس سے آنکھ مچولی ہوتی رہی۔ ادھر راولپنڈی اسلام آباد کے درمیان راستے بحال ہو گئے ہیں، موبائل سروسز بھی نارمل کہی جا رہی ہیں۔ اس احتجاج کے سبب اسلام آباد لاہور موٹر وے بھی 2 روز تک بند رہا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان کا کہنا ہے کہ ٹی ایل پی کے رہنما سعد رضوی نہ تو گرفتار ہوئے ہیں اور نہ ہی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ڈی آئی جی لاہور کہتے ہیں کہ پچھلے 4 دن کے دوران کل ملا کے 112 پولیس والے زخمی ہوئے ہیں۔ ٹی ایل پی کے 100 سے زائد ارکان جو ہیں یا کارکنان، انہیں توڑ پھوڑ اور پولیس پہ حملوں کے الزام میں جسمانی ریمانڈ میں دے دیا گیا ہے۔ یہاں نیو کراچی اور نارتھ کراچی میں ٹی ایل پی کے حامیوں نے احتجاجی مظاہرے کے دوران سڑک پہ دھرنا دینے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے انہیں منتشر کر دیا۔ مظاہرین کے پتھراؤ سے 2 پولیس والے زخمی ہوئے ہیں۔ سندھ پولیس کہتی ہے کہ 5 گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ لاہور ڈسٹرکٹ بار اور ہائی کورٹ بار نے آج کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے طاقت کا غیر ضروری استعمال کیا ہے۔ جی، سوشل میڈیا اور واٹس ایپ پر تقریباً 300 لوگ جہاں بحق ہو گئے تھے۔ ہاں ہوتا ہے۔ کراچی شہر بھی مکمل طور پر بند تھا، کو پتہ ہے، اس لیے ہم بھی آفس تھوڑی جلدی آئے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور ظاہر ہے کہ صبح سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی کو یا تو قتل کر دیا گیا ہے یا تو وہ شدید زخمی ہیں۔ ابھی ان چیزوں کی کوئی اس میں نہیں ہے۔ پنجاب پولیس کا اب تو تصدیق ہو گئی ہے کہ نہ وہ اریسٹ ہوئے نہ زخمی ہوئے۔ تصدیق ہو گئی ہے، لیکن لوگ مانے یا نہ مانے، یہ جو مظاہرہ تھا اس کا کیا جواز تھا؟ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ اچھا، اس وقت آپ سکرینز پر دیکھ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے شرم الشیخ میں ایک بہت بڑی اہم ملاقات ہو رہی ہے 28 ملکوں میں، وہاں پر اس امن معاہدے پر مزید بات ہو رہی ہے، اس کو آگے بڑھانے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب آپ کے 1000 تحفظات ہوں اور میرے ہیں، آپ کے بھی یقیناً ہوں گے کہ یہ امن معاہدہ کتنا دیر پا ثابت ہوگا؟ کیا اسرائیل دوبارہ اپنی بربریت شروع کر دے گی؟ یقیناً ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہماری رائے کی اس لیے، یا فار دیٹ میٹر تحریک لبیک کی رائے کی اس لیے اہمیت اتنی نہیں ہے کہ حماس
خود اس پر رضامند ہے. ابھی میں سینیٹر مشتاق کا سن رہا تھا پچھلے ہفتے, وہ واپس آئے تو پہلے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ سرنڈر ڈاکیومنٹ ہے, لیکن جب ان کو پتہ لگا کہ حماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں نے اس کے اوپر باقاعدہ رضامندی اظہار کی ہے, دستخط کیا ہے, انگوٹھا لگایا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, اگر وہ مان رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ پھر قابل قبول ہے. اور یہی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. جتنے لوگ یہاں نکلے ہیں ان میں سے کیا 99% کو یہ بھی پتا تھا کہ کوئی امن معاہدہ ہوا ہے یا جنگ بندی ہوئی ہے؟ مطلب کس چیز کے لیے آپ کو نکالا گیا ہے؟ اور مقصد آپ کا کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ ہم نے کہیں بیٹھ کے دھرنا دینا, نہیں, ہم نے امریکن ایمبیسی کا گھیراؤ کرنا ہے ریڈ زون میں. کین یو الاؤ اے کراؤڈ لائک دیٹ ان سائڈ؟ تو اور یہ جو کارروائی ہم نے آج دیکھی ہے, یہ میں تو چوتھی بار دیکھ رہا ہوں یا 5ویں بار دیکھ رہے ہیں ہم. تقریباً ہر سال ایک سال میں تو 2 دفعہ, کبھی ہاں ایک سال میں 2, پھر بیچ میں 1 سال 2 سال کی بریک بھی آ جاتی ہے کبھی. پھر وہ چھوٹی موٹی کاروائیاں چلتی رہتی ہیں, اقلیتوں پر حملے, ان پر تو ظاہر ہے کبھی کریک ڈاؤن نہیں ہوتا, کبھی 2-3 گرفتاریاں ہو جاتی ہیں, وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. نہ آپ کو پتا ہے کہ اگر دنیا کا نقشہ سامنے رکھ دے کہ مجھے بتا دو کہ غزہ کہاں ہے, ویسٹ بینک کہاں ہے, فلسطینی ریاست قائم ہونی تھی, میرا نہیں خیال کہ کسی کو یہ بھی پتا ہوگا. اور مجھے لگ رہا ہے وسعت, اینڈ اگین یہ ایک مطلب ایک کوئی تھیوری آپ سمجھ سکتے ہیں شاید, یہ پچھلے ہفتے 10 دن میں اب اگر فیس بک دیکھیں, آپ سوشل میڈیا دیکھیں, آپ مختلف واٹس ایپ گروپس دیکھیں, ہم کبھی کبھی ان چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک پوری کیمپین چلی ہے جس میں مطلب ٹارگٹ نہیں کہوں گا, مطلب پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے, کیمپین ڈائریکٹڈ تھی ٹورڈز سواساد رضوی, ٹورڈز تحریک لبیک, مختلف لوگوں کی جانب سے, کہ یہاں پر حکومت نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا, پاکستان حکومت نے اسرائیل کو تسلیم کر دیا. یہ جھوٹی خبر پھیلائی جا رہی تھی. اچھا, اتنی کانفیڈنس کے ساتھ کہ بندہ سنتے ہوئے کہتا ہے کہ یار واقعی ایسا ہو بھی گیا ہے. ایسا نہیں ہوا, اور نہ ہی میری اپنی رائے میں یہ ایسا عنقریب ہوگا, اور امید ہے کہ کبھی نہیں ہوگا, انلیس ایک وائبل پیلسٹینین اسٹیٹ بنتی ہے. اس کی کیا شرائط ہیں وہ ایک الگ بات ہے, رائٹ. لیکن یہ آگ کی طرح پھیلائی گئی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ تم کہاں ہو, ہاں تمہاری خیرت کہاں ہے, کیا چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے, لڑکارا گیا تھا. ایک طرح سے میرا خیال ہے ٹریپ کیا گیا تھا. اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا تو کیا مطلب کہ اگر جنگ بندی ہو گئی آپ فلسطین کے حق میں مظاہرے نہیں کر سکتے؟ آخرکار مغربی ممالک میں ہو رہے ہیں, بالکل ہو رہے ہیں, وہ پچھلے 2 سالوں سے ہو رہے ہیں. پچھلے 2 سالوں سے آپ کہاں تھے؟ روزانہ اس کو کور کیا ہے. ہمارے سے علاوہ میں خیال کسی نے اتنا نہیں کور کیا ہوگا فلسطین کے ایشو کو جتنا ہم نے کیا ہے. روزانہ یہ بربریت جاری تھی. ان جو 780 ڈیز جو گزرے ہیں ان میں آپ کہاں تھے جب جنگ بندی میرا خیال ہے اس مظاہرے کی تیاری کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے بڑی لمبی چوڑی تیاری کی تھی. اور کچھ چیزیں ہیں, بندہ میں تنگ آ گیا ہوں یہ دیکھ کے, کچھ چیزیں ہیں جو لوپ میں چلتی ہیں. ہاں, ایک وقت کوئی بندہ ایک سائڈ پر ہوتا ہے, ایک وقت پہ دوسرا بندہ, وہ بندہ دوسری سائڈ پر ہوتا ہے. میں I'll explain. 2017 فیض آباد دھرنا, ہاں اس وقت نشانہ کیا تھا؟ اس وقت حکومت وقت نشانہ تھی, نواز شریف کی حکومت تھی, ویسے ہی کارنرڈ تھے, گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور 2 والا سین چل رہا تھا نا. تو اس وقت میں تو دبے الفاظ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں تھی, اور پی ٹی آئی واز پلینگ بال. آپ اس وقت کے اسٹیٹمنٹس نکال لیں, تو ایک اگزاری یکجہتی ہو رہا تھا. پھر منتشر مظاہرین کو خرچی بھی تقسیم کی گئی. لیکن پھر 2018 میں جب آسیہ بی بی کو رہا کیا گیا, اس وقت پی ٹی آئی واز آن دا ریسیونگ اینڈ, وہ گورنمنٹ میں تھے. اس وقت کیا کہ خان صاحب کی ٹویٹ 15 دن کے لیے کلعدم بھی قرار دیا تھا. پھر 2021 میں جب 4 پولیس والوں کو شہید کیا گیا تھا, جب سعد رضوی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی, کی بھی کیا تھا, اس وقت بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم کسی نے اس طرح اشتعال انگیزی نہیں کی تھی جس طرح ہم آج میں دیکھ رہا ہوں. بدقسمتی سے, افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنما, علی محمد خان تو ہمیشہ اس میں ہوتے ہیں, اور کئی سوشل میڈیا سپورٹرز کھل کے ٹی ایل پی کی سپورٹ میں ہیں کہ جی بالکل آپ کو نکلنا چاہیے, کیونکہ اس وقت آپ اپوزیشن میں ہیں. اور میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر ایک دن اقتدار میں ہوئے اور یہ چیز ریپیٹ ہوئی, اس وقت آپ کو ریاست کی ریٹ یاد آئے گی, اس وقت آپ کو لا اینڈ آرڈر نہیں, پھر ہو سکتا ہے اس وقت نون مذمت کرے, اس وقت پارٹی مذمت کرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, ویسے انہوں نے اس طرح نہیں کیا. ایک فرق ہے 2018 پچھلے جو اس کی ٹی ایل پی کی موومنٹ چلی اور یہ
جتنے بھی اس سے پہلے ہوئے ہیں تحریری طور پہ معاہدے ہوئے کاغذ پہ لکھ جی، اب بھلے ان پہ عمل ہوا نہیں ہوا لیکن وہ ایک رف کاغذ پہ کہ یہ شرائط ہیں، اس کے بعد دھرنا ختم ہو گیا. یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا اور دھرنے کو منتشر کر دیا گیا ہے. یہ بھی ہے. تو یہ ایک تو اس سے ہم ڈفرینٹ چیز ہے. اس سے ہم کیا اب اس سے ہم میں بادل دیکھ کے گھڑے نہیں پھوڑ رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے 2 دن پہلے پشاور میں کہا تھا کہ جی وہ کون سا پروگرام تھا 20 نکاتی جس پہ عمل نہیں کیا سیاستدانوں نے، نیشنل ایکشن پلان. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ پوری طرح اس کی روح کے ساتھ عمل شروع ہو جائے گا. ہو سکتا ہے یہ عارضی عملہ ہو، اس لیے کہ کچھ چیزیں ہیں جنہیں آپ زخمی تو کر دیتے ہیں لیکن ختم نہیں کرتے. وہ ہو سکتا ہے بعد میں آڑے وقت میں کام آئیں. تو یہ میرا خیال ہے ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں. میرا خیال ہے مرتے دم تک دیکھتے آئیں گے. فلسطین کے لیے انہوں نے مظاہرہ کیا تھا تو میں چلتے چلتے آج وقت نہیں ہے فلسطین پہ بات کرنے کا، حالانکہ بڑا دل چاہ رہا تھا. تو میں آپ کو تازہ ترین جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بتا دوں کہ 2000 فلسطینی ہیں جنہیں رہا کیا جانا ہے. اچھا 3 ہفتے کی گیم ہے، 2000 فلسطینی مزید گرفتار کر لے گا اسرائیل، لیکن فی الحال وہ انہیں رہا کر رہا ہے. ان میں سے 154 ڈائریکٹ ایجپٹ جلا وطن کیے جا رہے ہیں، ان کے ورثہ کے حوالے نہیں کیا جا رہا ہے. اچھا 20 اسرائیلی یرغمالی جو ہیں حوالے کر دیے ہیں حماس کی طرف سے، اور باقیوں کے جو ریمینز ہیں وہ حوالے کیے جا رہے ہیں. ٹرمپ صاحب سب سے پہلے یروشلم پہنچے، انہوں نے کنیسٹ سے خطاب کیا. 2 کنیسٹ ممبرز تھے جنہوں نے کہا کہ فلسطین کو آزادی دو، انہیں پکڑ کے اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا. نیتن یاہو ایک انتہائی بہادر اور جرت مند انسان ہے، یہ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں کہا. اسرائیل کا اعلیٰ ترین سویلین ایوارڈ جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کو دیا گیا ہے. اس کے بعد پھر آپ شرم الشیخ گئے، وہاں سیسی صاحب نے آپ کا استقبال کیا. وہاں 28 مغرب کے اور عالم اسلام کے 28 سربراہان مملکت و حکومت اس وقت جمع ہیں، اور ٹرمپ صاحب جو ہیں ان سے خطاب فرما رہے ہیں. دنیا کا سب سے طاقتور صدر جو ہے، اس کا جو ہسٹری کا نالج ہے اسے کوئی مائی کا باپ چیلنج نہیں کر سکتا. مجھے ان کی تقریر میں سے فی الحال یہ جملہ سب سے زیادہ اچھا لگا ہے کہ اس مرحلے پہ پہنچنے میں، یعنی یہ جو سمجھوتا ہوا ہے حماس اور اسرائیل کا، اس مرحلے پر پہنچنے میں ہمیں 500 سے 3000 سال لگ گئے. رینج چیک کریں ہے نا، 500 سے 3000 سال. اور اس پہ یہ بھی ہوا. بالکل یہ ہوتا ہے طاقت. اگر جس کے پاس طاقت ہے، امیتابھ بچن کا وہ تم نے جملہ تو سنا ہوگا، جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں لائن وہاں سے شروع ہے نا. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. خیبر پختونخوا اسمبلی کے 145 رکنی ایوان میں سے 90 ووٹوں کی اکثریت سے سہیل آفریدی صوبے کے نئے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں. البتہ لیڈر آف دی اپوزیشن ڈاکٹر عباد اللہ نے اس انتخاب کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے واک آؤٹ کرتے ہوئے عدالتی چارہ جوئی کا ارادہ ظاہر کیا ہے، کیونکہ گورنر فیصل کریم کنڈی نے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ اعتراضات لگا کے منظور نہیں کیا. حالانکہ علی امین نے اسمبلی کے آج کے اجلاس کے دوران بھی اپنے استعفے کی تصدیق کی اور یہ بھی کہا کہ وہ 1 نہیں 2 بار اپنا استعفیٰ گورنر ہاؤس بھجوا چکے ہیں. گورنر کہتے ہیں وہ دستخط نہیں مل رہے. یار دیکھیں ہوتا ہے ایسا، کبھی کبھی دستخط نہیں ملتے اور آپ کو بالکل مطلب دیکھیں یقین دہانی کرنا ضروری ہوتی ہے. مجھے اکثر بینک سے کال آتی ہے کہ سر آپ کسی دن آپ کا سگنیچر یوں ہوتا ہے، کبھی آپ کا سگنیچر یوں ہوتا ہے، لیکن پھر وہ آدھے گھنٹے کے اندر وہ معاملہ ریزالو بھی ہو جاتا ہے. اب کیا آپ نے مطلب علی امین گنڈا پور کا بایو میٹرک کرانا ہے، کیا کرنا ہے؟ بندے نے کہہ دیا یار نہیں سیریسلی یار کیا مطلب وہ تصویر لیں گے، آئرس اسکین کریں گے، کیا ڈی این اے سیمپلنگ کرنی ہے آپ نے؟ ہاں کچھ بہت انتہائی بچپانہ حرکت. اچھا تاہم یہ ہے کہ وہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ تو چیف منسٹر ہیں اسمبلی کی نظر میں. انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ پہلا خطاب کرتے ہوئے تقریباً تمام امور پہ اپنے موقف کا اظہار کیا. ان کی تقریر کے کئی حصے ٹی وی چینلز پہ سینسر بھی ہوئے. انہوں نے اشعار کا سہارا بھی لیا. اس سے اندازہ ہوا کہ وہ زمانہ طالب علمی سے اچھے مقرر ہیں. جو میرے خلاف 4-5 دنوں سے کمپین چلا
چونکہ ہم الیکشن میں مصروف تھے ان کو میں جواب نہ دے سکا تو کچھ اشعار عرض ہیں آپ کے لیے. وہ ایک سمندر کھنگالنے میں لگے ہوئے ہیں, ہماری کمیاں نکالنے میں لگے ہوئے ہیں, وہ جن کی اپنی لنگوٹیاں تک پٹی ہوئی ہے ہماری پگڑی اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں. کا خاصا مشاعرہ برپا ہو گیا. بیورو چیف علی اکبر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی اکبر, فیصل کریم کنڈی چاہتے تو گزشتہ روز یا آج ہی گنڈا پور صاحب کو گورنر ہاؤس بلا کے کہتے بھائی صاحب یہ دستخط آپ ہی کے ہیں, لیکن آج 13 تاریخ ہے اور گورنر صاحب نے انہیں کہا 15 تاریخ یعنی 2 دن بعد آپ تشریف لائیے گورنر ہاؤس. حالانکہ علی امین بھی پی ٹی آئی کے ہیں اور سہیل آفریدی بھی پی ٹی آئی کے ہیں, لہذا آپ کے خیال میں یہ بحران مصنوعی یا بچگانہ نہیں ہے؟ جی بالکل وسط صاحب, وہ ایک جملہ یاد آ رہا ہے, تو چور میں سپاہی. ہاں, وہ والا قصہ مطلب جو ہو رہا ہے. آج بھی علی امین نے جو ہے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ بھئی دستخط بھی میرے ہے, استعفیٰ بھی میرا ہے. دراصل سر جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اپوزیشن کسی نہ کسی طریقے سے ٹائم گین کرنا چاہ رہی تھی اور چاہ رہی ہے کہ اسی بہانے جو ہے وہ جو حکومتی ارکان ہے جس میں آزاد اراکین بھی شامل تھے, تو ان کو توقع تھی کہ ان کو ٹائم مل جائے, تو اسی طریقے سے تو کیا توڑ لیں گے وہ ٹائم مل جائے تو کتنا ٹائم؟ جی اس پہ وہی کر رہے تھے کہ شاید وہ اپنا چیف منسٹر جو ہے وہ ان کا انتخاب کرا سکے. تاہم یہ چیز ابھی کھل کے سامنے آئی ہے. ایک تو آج انہوں نے 90 ارکان نے ان کو ووٹ دیا ہے اور وہ جو ہے باضابطہ طور پر اسمبلی نے ان کو منتخب کرا دیا ہے. تو جو ٹائم گیننگ والا وہ تو چلا گیا, وہ فارمولا تھا وہ بھی اب ختم ہو گیا. اور اس میں جو حکمت عملی تحریک انصاف کی تھی وہ بظاہر تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ استعفیٰ منظور نہیں ہوا ہے, لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ چیزیں ہوں گی. جس طرح اپوزیشن کے ساتھ جو ہے انہوں نے مخصوص نشستوں پہ کیا تھا, تو وہ انہوں نے آج یہ کل انہوں نے اسکیجول جاری کیا اور آج جو ہے اسمبلی کا اجلاس کرا کے ان کو منتخب کروا دیا ہے اور بتا دیا ہے ان قوتوں کو اور اپوزیشن کو کہ ہمارے یہی امیدوار ہے اور یہی وزیر اعلیٰ ہوں گے. تو اب آگے جاتے ہوئے, اب اگین علی اکبر نے پہلے بھی آپ سے یہ بات کی ہے, مطلب شروعات ہی ہوئی ہے کافی بچمانہ حرکت سے. اچھا, وزیر اعلیٰ نے جو تقریر کی ہے میں نے پوری سنی ہے, مطلب ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پہ ظاہر ہے انہوں نے خاصا, ایک تو اردو ہے, دوسرے یہ کہ فلو مجھے بڑا اچھا لگا اگر میں کمپیئر کروں علی امین گنڈا پور سے. کمپیئر بھی آپ کن سے کر رہے ہیں؟ بہرحال تو مجھے یہ ہے کہ ایک مجھے مقرر وہ لگے, لیکن انہوں نے اپنی تقریر میں جو منجن موضوعات کا احاطہ کیا لب لباب, تو کیا موڈ لگتا ہے ان کا؟ پچھلے وزیر اعلیٰ سے مختلف موڈ ہے یا کیا کرنا چاہتے ہیں یہ؟ سر علی امین کے مقابلے میں یہ کم عمر ہے, اسی لیے جو ہے جذبات جو ہے عروج پر ہے, اور یہ بانی لوگوں کی نظر میں تو کہتے تھے کہ یہ کیسا فیصلہ کیا ہے, لیکن ان کی نظر میں یہ فیصلہ جو ہے وہ درست ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں اور اب بھی یہ جو ہے یوتھ میں کافی پاپولر ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ وہی کریں گے جو ان کو بانی کہے گا. یہ بات گزشتہ 2-3 دنوں میں بھی جب ان سے رابطے کیے گئے تھے تو انہوں نے صاف انکار کیا تھا کہ وہ بانی سے پوچھ کے تو پھر کہیں ملیں گے یا ملاقات کریں گے. حالانکہ جب علی امین گنڈا پور تھے تو وہ سیانے ہو گئے تھے اور ان کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں, وہ چائے پینے چلے جاتے تھے. جی. تو یہ لگ رہا ہے. دوسرا ہے کہ سہیل جو ہے یوتھ میں کافی پاپولر ہے, اور دوسرا ہے کہ جذباتی بھی ہے, تو آگے ان کا موڈ جو ہے وہ وہی جو کہ آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے والا تھا کہ جب علی امین نکلتا تھا تو ان کے پاس لوگ بھی ہوتے تھے اور صحیح جو ہے جوش میں ہوتے تھے. تو جو ان کی تحریک ہے اس میں تھوڑی سی جان آ جائے گی سہیل آفریدی کی وجہ سے.
اچھا اب علی اکبر پہلے بھی ہم نے اس پر آپ سے بات کی تھی, میں ایک بار پھر آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر. ملٹری آپریشنز اس وقت جاری ہیں خیبر پختونخوا میں. ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہم صرف سپٹمبر اور اکتوبر کی بات کریں تو 100 سے زائد سیکیورٹی فورسز میں شہادتیں ہم نے دیکھی ہیں مختلف حملوں میں. آج بھی کرم میں ایک جرگہ ملا ہے تحریک طالبان کس سے, وہاں پر بھی کچھ مذاکرات ہوئی ہیں, مجھے نہیں پتا کہ وہ کس نوٹ پر اینڈ ہوا ہے. ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ جو کیا کہتے ہیں ایڈ ٹو سول پاورز, وہ اس کے خلاف بھی کچھ شاید باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہم اس کو ودرا بھی کر سکتے ہیں. تو ایک بڑی ایک خطرناک اور کنفیوزڈ قسم کی سچویشن ہے, کیونکہ ابھی آپ کو کیا مستقبل لگ رہا ہے جو خیبر پختونخوا میں جو شورش ہے, جو ایک ٹیررزم کی لہر ہے, وہ کس حد تک ان کے آنے سے متاثر ہوگی, کیا فرق پڑے گا, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ سر اس پہ تو اچھا خاصا اثر پڑے گا. آج جو تقریر ہوئی ہے اس میں مطلب سہیل افریدی نے یہ کھل کے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے, اور میرے ہوتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے آپریشن جو ہے وہ نہیں ہوگا. دوسرا جو ایک اور پالیسی ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے ہماری, تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. تو اب جب چیف منسٹر یہی کہے گا تو آگے اس پر جو دوسرا فریق ہے اس کو حوصلہ افزائی ملتی ہے. دوسرا یہ کہ جو لا انفورسنگ ایجنسی آئے تو ان کا مورال بھی ڈاؤن ہوتا ہے کہ اگر ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو نہیں چاہتا کہ دہشت گردوں کے خلاف, عسکریت پسندوں کے خلاف کوئی کارروائی ہو, کوئی آپریشن ہو. اب آپریشن جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ آپریشن تو نہیں ہے, لیکن روزانہ کی بنیاد پر جو ہے اس دن ڈی جی ایس پی آر نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر 40 سے لے کے 45 تک آپریشن روزانہ ہوتے ہیں. اب جب اس طرح کے اسٹیٹمنٹ آتے ہیں وزیر اعلیٰ کی جانب سے, چیف ایگزیکٹو کی جانب سے, تو اس پہ جو ہے جو دہشت گرد ہے ان کا مورال جو ہے بلند ہو جاتا ہے, جبکہ ہمارے جو فورسز ہیں سیکیورٹی فورسز اور بالخصوص جو لڑ رہی ہے پولیس, جیسے کہ ڈیر اسماعیل خان میں بھی اس دن انہوں نے صرف انگیج کیا تھا, تو اس پہ کافی جو ہے وہ اثر پڑتا ہے اور ان کے لڑنے کا حوصلہ کم ہوتا ہے. تو یہ بڑا سیریس ایشوز ہے افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے, اور جو دہشت گردی ہے خیبر پختونخوا میں وہ بھی بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. اور آتے ہی ان دو ایشوز پر انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ ریاست اور حکومت سے بالکل الگ مخالف ہے. ٹھیک ہے ڈینجرس سچویشن ڈیولپنگ. افغان کا ذکر کیا تو ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جھڑپیں تو ہوتی رہتی تھی افغانستان اور پاکستان کے بیچ, لیکن اب لگ رہا ہے کہ باقاعدہ ہم ایک حالت جنگ میں داخل ہو گئے. آفٹر دا بریک ویلکم بیک. جب سے افغانستان میں طالبان اقتدار میں آئے ہیں 2021 میں, اس وقت سے پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان کے حملوں میں ایک بہت بڑا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. پاکستان سے کئی وفد گئے ہیں افغانستان, کئی بار مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایک نکاتی ایجنڈا پر کہ آپ تحریک طالبان پاکستان پر قابو کریں, لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ اس کے برعکس ہوا. ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے لیڈرز نور ولی محسود کھل کے افغانستان میں ان کی نقل و حرکت ہم نے دیکھی ہے. افغانی منسٹری آف ڈیفنس اور منسٹری آف انٹیریئر کی ان کی طرف جو سپورٹ ہے وہ بھی ہم نے دیکھی ہے, اور ہم نے دیکھی ہے کہ اگر ہم صرف سپٹمبر اور اکتوبر کی بات کریں تو بہت بڑے حملے ہوئے ہیں پاکستان میں سیکیورٹی فورسز پر. ہم نے کورم ایجنسی میں دیکھا ہے, ہم نے تیرا میں دیکھا ہے, ہم نے بجور میں دیکھے ہیں. سپٹمبر اور اکتوبر صرف اگر ہم حساب لگائیں تو 100 سے زائد شہادتیں ہوئی ہیں سیکیورٹی فورسز میں, اور یہ میں صرف ابھی اکتوبر تو آدھا ختم بھی نہیں ہوا. اس کے بعد 9 اکتوبر کی رات, جمعرات کی رات کو ہمیں خبر آتی ہے کہ کابل
میں بمباری ہوئی ہے یا کم از کم دھماکوں کی آواز سنائی دی گئی ہے. اور اس وقت جو خبریں گردش کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ نور ولی محسود کو نشانہ بنایا گیا ہے. اچھا, افغانستان کی حکومت نے بھی کچھ حد تک ان رپورٹس کو ڈاؤن پلے کیا ہے, اور جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس کی تو وہاں پر اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کی پالیسی کو اختیار کیا گیا, یعنی کہ نہ ہاں اور نہ, ناٹ اے کنفرمیشن ناٹ اے ڈینائل. لیکن اس کے بعد اتوار کو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان افغان بارڈر پر کئی چیک پوسٹس پر افغان طالبان کا ایک باقاعدہ حملہ ہوتا ہے. یہ دہشت گرد جٹھے یا تشکیلیں نہیں تھی, یہ باقاعدہ وہاں پر لگ رہا ہے کہ افغان فوج یعنی طالبان کی فوج نے حملے کی. پاکستان نے اپنی جوابی کارروائی میں ان تمام اٹیکس کو ریپیل کیا. فوج کے مطابق 23 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں اور 200 سے زائد طالبان اور دیگر دہشت گرد گروہوں سے جن لوگوں نے وہاں پر حملہ کیا تھا وہ ہلاک ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ ایئر پاور کا استعمال کیا گیا, ڈرونز کا استعمال کیا گیا, اور ہمارے پاس کافی فوٹیج ہے ان حملوں کی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طالبان وہاں سے فرار ہو رہے ہیں کیونکہ اب آپ کنونشنل وار میں داخل ہو گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر کئی فوجی چیک پوسٹ پر بھی پاکستان فوج نے قبضہ کیا ہے. اس کی بھی کچھ ویڈیوز گردش کر رہی ہیں. ابھی ہمیں نہیں پتا کہ ابھی بھی ہمارا کنٹرول ہے ان چیک پوسٹ پہ یا وہاں سے ودرا کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ افغان وزیر خارجہ عامر خان متقی دلی میں ہیں اور وہاں پر ان کا باقاعدہ ایک معاہدہ ہو رہا ہے. لگ رہا ہے کہ پاکستان کو ایک 2 فرنٹ وار یا 2 فرنٹ سے سکویز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. وہ دیوبند بھی گئے اتر پردیش میں, وہاں پر بھی ایک بہت پرجوش استقبال ہوا. ہم شاید ان ساری باتوں پر آج نہ بات کر سکیں کیونکہ وقت کم ہے, لیکن ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں افتخار فردوس, جرنلسٹ, کو فاؤنڈر آف خوراسان ڈائریز. افتخار, آپ کئی سالوں سے ان ڈیولپمنٹس کو دیکھ رہے ہیں, بلکہ ہمارے تو تعلق کئی دہائیوں سے ہو گیا ہے اب تک, اور آپ کا ہمیشہ ایک فوکس رہا ہے اسپیشلی ٹیررزم پر, ملیٹنسی پر. اس وقت اگر ہم دیکھیں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات, ہر قسم کی کوشش کی گئی ہے فرام پاکستان انکلوڈنگ کہ آپ بین الاقوامی ثالثی کروائیں, آپ کسی اور سے چائنا بیچ میں آئیں, ماسکو فارمیٹ, لیکن افغان طالبان نہیں مان رہے. اس وقت کیا ڈی ایسکیلیشن کی بات کرنا ہی فضول ہے, یا ہم یہ طے کر کے چلیں کہ اس وقت وی آر سراؤنڈیڈ بائی اے ہاسٹائل انڈیا آن دا ایسٹ اینڈ اے ہاسٹائل افغانستان آن دا ویسٹ؟ زرار, یہ کوشچن کافی ٹربلنگ ہے اور اس کا آنسر بھی جو ہے وہ کافی گرم ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی اس میں کوئی زیادہ ہوپ ہے ہمیں, جس طرح کی یہ سچویشن اس ٹائم پہ ڈیولپ ہو رہی ہے. آج ذبیح اللہ مجاہد نے ایک پریس کانفرنس بھی کی, اور جو پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن جانا تھا افغانستان, آبویسلی اس میں جو لوگ بتائے گئے ہیں وہ نہیں ہیں. افغانستان کا میڈیا ایسا دکھا رہا ہے جیسے ڈیفنس منسٹر اور جو این ایس اے ہیں وہ جا رہے تھے, لیکن یہ ایک مارکڈ میٹنگ ہوتی ہے جو جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کی ہوتی ہے اور ہر جو ہے کوارٹر میں ملتی ہے. تو انہوں نے وہ ڈیلیگیشن کی میٹنگ بھی جو ہے وہ اس کو کینسل کر دیا اور یہ کہا کہ ہم ان کو ویزے ہی نہیں دیں گے کہ وہ افغانستان آئیں. تو جو اس ٹائم پر جو ڈپلومیٹک چینلز ہیں وہ تو آلموسٹ مکمل طور پر خاموش ہیں, اور ایسی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ہم مزید ایسکیلیشن شاید نہ دیکھیں, لیکن یہ پرابلم ریزالو بھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے. اور اگر یہ کنٹینیوس یہ پرابلم رہا کہ بار بار جو ہے کراس بارڈر سٹرائکس جو ہے وہ اس سائڈ سے ہوتی رہی, اور ٹی ٹی پی کے حملوں میں اور جو پاکستانی طالبان ایفیلیٹس ہے, ایکچولی ہم نے تو ٹی ٹی پی کا لفظ بھی اب کہنا جو ہے وہ چھوڑ دیا, ہم پاکستانی طالبان کا لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ گروپس آ گئے ہیں, اور جو ان کی ٹریڈیشنل ابوڈز ہیں جو جیوگرافیکلی ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے کہ یہ گروپ ادھر ہے, یہ اس جگہ پر ہے, اب وہ ٹریڈیشنل ابوڈز کے اندر بھی نہیں رہے. تو وہ ایک ہی کانگلامریٹ کے نیچے جو ہے مل کے سارے کام اس ٹائم پہ کر رہے ہیں. تو میرا خیال میں یہ معاملہ جو ہے فردر ایسکلیٹ ہوگا, اور اس کے لیے 2 چیزوں کی جو ہے وہ ضرورت ہے اگر اس معاملے کو ریزالو کرنا ہے. اچھا ایک سیکنڈ افتخار, جسٹ ہولڈ دیٹ تھاٹ, ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. یہ جو 2 چیزیں کیا ہیں یہ ہم جواب دیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے پہلے افتخار آپ کہہ رہے تھے کہ ڈی ایسکلیشن کے لیے 2 چیزیں ہونا ضروری ہے, ذرا بتائیں کون سی 2 چیزیں ہیں؟
جی ذرا دو فیکٹرز ہیں جس میں ایک تو انٹرنیشنل انوالومنٹ ہے جس کے اندر سعودی عرب، قطر، یو ایس، چائنا جیسے ممالک ان کی ضرورت پڑے گی کہ وہ اس معاملے کو ڈی اسکیلیٹ کریں. مجھے نہیں لگتا کہ کسی تیسرے فریق یا ایک کانگلومریٹ کے تھرو اگر نہ ہوا تو یہ معاملہ جو ہے وہ جل ٹھنڈا ہوگا. جو دوسرا پوائنٹ میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا اور ڈی اسکیلیشن نہیں ہوتی تو جو ہوا ہے یہ پھر نیو نارمل ہوگا. میرے خیال میں ان کی طرف سے بھی اسکیلیشن ہوگی اور اس سائڈ سے کنٹینیوس جو ہے وہ کراس بارڈر سٹرائکس ہوتی رہیں گی، کیونکہ اب یہ ڈیسیجن لے لیا گیا ہے. کیونکہ وہ جو شرم کا پردہ تھا وہ اب ٹوٹ گیا. اب ایسی باتیں افغان طالبان جو ہے وہ کر رہے ہیں جو پہلے وہ بھی شاید ڈپلومیٹکلی نہیں کر سکتے تھے. سو آل آف دیٹ از دیٹ ریلیشن شپ از بروکن ناؤ. اچھا اس میں افتیاح ابھی بات تو سوال تو شاید جواب اس کا شاید تھوڑا سا لمبا ہو، لیکن کس حد تک افغان طالبان پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں ٹو ڈسٹریکٹ فرام دا سچویشن ان افغانستان؟ ہم نے دیکھا تھا کہ ابھی حال میں ہی افغانستان میں انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہوئی تھی. ہم نے دیکھا تھا کہ یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ شاید ان کے دو گروہوں میں بھی کچھ لڑائیاں ہو رہی ہیں یا چل رہی ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر کسی لوگوں کو اپنے کسی قوم کو متحد کرنا ہوتا ہے تو آپ ان کو ایک کامن اینمی دکھائیں. یہ فیکٹر آپ کو کتنا بڑا لگ رہا ہے اس صورتحال میں؟ دیکھیں جو کامن اینیمی کی آپ بات کر رہے ہیں، افغانستان کے اندر ایک سلسلہ وہ شروع ہوا تھا جس میں جب بگرام کے اوپر بات ہوئی تھی اور کندہار میں میٹنگ بلائی گئی اسی دن جو ہے وہ انٹرنیٹ غائب ہو گیا اور وہ اسپیکولیشنز جو ہے وہ شروع ہو گئی. لیکن یہ بہت کریڈیبل سورسز سے ہیں اور گراؤنڈ ریالٹی سے بالکل جو ہے وہ ملتا جلتا ہے کہ اس ٹائم پر افغانستان کے اندر جو سچویشن ہے وہ یہ بنتی ہوئی جا رہی ہے کہ جو کندہار ہے وہ اپنے پاور کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں. اور میں کسی کنسپیریسی تھیوری کی طرف نہیں جاتا بلکہ جو امپیریکل ایویڈنس ہے اس کا، کندہار کے اندر ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے غالباً ایک منسٹریل لیول میٹنگ ہوئی جس کے بعد جتنے بھی شورا کے اراکین تھے وہ دوبارہ آ کر انہوں نے ہیبت اللہ اخندزادہ کی طرف جو ہے اپنا اوتھ آف ایلیجنس یعنی اپنی لائلٹی کی انہوں نے پبلک پروکلیمیشن جو ہے وہ کی. تو اگر ایسا کوئی پرابلم نہیں تھا تو اس کی ضرورت بھی نہیں آتی. لیکن یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ایسے فورسز ہیں جو مخلوط حکومت بھی چاہتے ہیں اور شاید جو ویمنز ایجوکیشن اور جو ایک انٹرنیشنل ایک سٹگما ہے اس کو ہٹانے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہوگی کہ ایک پاور چینج آئے گا، اس کے لیے ایکسٹرنل کیٹلسٹ ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے میرے خیال میں جو انٹرنیشنل جو آپ کے الائز ہیں پاکستان کے ان کا جو ہے اس میں مداخلت کرنا بہت ضروری ہے. لیکن جو آپ کی بات ہے کہ ایک اینیمی جو ہے وہ چاہیے تاکہ اس کو ڈسٹریکشن کرے، میرے خیال میں اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افغانستان کو جو متحد کرنے کے لیے یا افغان طالبان کے اندر جو سوچ تھی اس میں یہ ایشو تو پیدا ہو گیا ہے کہ اب ہم نے پاکستان کو جو ہے ایک اینیمی ڈکلیئر کر دیا، اسی کے پیچھے جو ہے وہ جائیں گے. اور یہ صرف ابھی تک تو چھپی ہوئی بات تھی لیکن اب کھل کے جو ہے وہ سامنے آ گئی. جی بالکل ٹھیک ہے. انفیکٹ ہم ابھی وہ ٹی ایل پی کے دھرنے پہ بات کر رہے تھے تو اس کی بھی مذمت کی ہے افغان حکومت نے. جی بالکل. بہت شکریہ افتخار. کاش ہم اس پہ بہت مزید بات بھی کر سکتے تھے، موضوع بہت افتخار کو ہو سکتا ہے ہم اگلے 1-2 دن میں یقیناً. ابھی تو ہم نے بھارت کا فیکٹر، دیوبند کا فیکٹر، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی، ابھی تو جی بالکل پارٹی شروع ہوئی ہے لیکن شو یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے، خدا.